سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے افغانستان میں سیلاب سے ہلاکتوں اور نقصانات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے لگائی گئی غیر ملکی سازش کے الزام کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ نے مری کا رخ کرنے والے سیاحوں کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما محمد اشرف صحرائی کے پہلے یوم شہادت کے موقع پر آج ہڑتال ہے۔ امریکہ نے انسداد دہشت گردی اور سرحدی سیکیورٹی سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور روس نے یوکرین کے شہر ماریوپول میں محاصرہ شدہ اسٹیل پلانٹ میں آج سے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد وہاں سے شہریوں کا انخلا یقینی بنانا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان کے 10 صوبوں میں سیلاب سے ہلاکتوں اور نقصانات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے عبوری افغان حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کی مدد کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم متاثرہ آبادی کے لیے ہنگامی امداد بھیج رہے ہیں اور اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ آگے آئے اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر قابو پانے کے لیے افغان عوام کو فوری مدد فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کو افغان ہیومینیٹیرین ٹرسٹ کے ذریعے متاثرہ افغان عوام کو امداد کی فراہمی کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ شہباز شریف نے خبردار کیا کہ سیلاب کی صورتحال سے افغانستان میں پہلے سے جاری انسانی بحران مزید شدت اختیار کرے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ بے گھر افراد کو خوراک، طبی امداد اور چھت فراہم کرنے کی غرض سے افغانستان کے لیے امدادی پروگرام شروع کرے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ افغانستان کے 10 سے زائد صوبوں میں شدید بارش کے نتیجے میں سیلاب سے کم 20 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے لگائے گئے غیر ملکی سازش کے الزام کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر جانبدار اور خود مختار کمیشن ہوگا جس کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کس شخص نے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ تحقیقاتی کمیشن کے قواعد و ضوابط کو کابینہ کے اگلے اجلاس میں حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کا سربراہ ایسا شخص ہوگا جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ الزامات کا ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو غیر ملکی سازش کے الزامات کا راگ الاپ رہے ہیں انہیں تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے فراگوگی کی بدعنوانی کو بچانے کی خاطر جلسوں کا شیڈول بھی دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ لوگ سابق حکومت کی نااہلی اور لوٹ مار کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کو تباہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما طاہرہ اورنگزیب نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر قیادت اتحادی حکومت ملک کو اقتصادی اور دوسرے بحرانوں سے نکال لے گی۔ ریڈیو پاکستان کی خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے تمام محاذوں پر بڑے چیلنجز چھوڑے ہیں لیکن ہم نے عوام کو ریلیف کی فراہمی کا عزم کر رکھا ہے۔ طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ مخلوط حکومت آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات بھی کرے گی۔ راولپنڈی انتظامیہ نے مسافروں اور سیاحوں کو سہولت کے لیے 860 پولیس اہلکاروں اور ٹورزم پولیس کے 150 اہلکار تعینات کیے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے مسافروں اور سیاحوں پر زور دیا ہے کہ وہ عید کی تعطیلات کے دوران مری اور دیگر پہاڑی علاقوں کی جانب روانہ ہوتے ہوئے ٹریفک رش اور کسی بھی حادثے سے بچاؤ کے لیے
ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر سے لوگ خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکس اور مری سمیت مختلف تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے حمزہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کمشنر اور ریجنل پولیس افسر راولپنڈی ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ وہ مری اور دوسرے سیاحتی مقامات کا رخ کرنے والے سیاحوں کے لیے ٹریفک کی خوش اسلوبی سے روانی سے متعلق انتظامات کریں۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو یہ ہدایت بھی کی کہ مری کے پہاڑی سلسلوں کے مختلف داخلی مقامات پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سکھ برادری کے لیے پہلا اسکول پشاور میں جلد مکمل ہو جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے جس میں سکھ برادری اور دوسری اقلیتوں کو بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق اس منصوبے پر 2 سال پہلے پشاور کے پرانے شہر کے محلہ جوہان شاہ میں زمین خرید کر کام شروع کیا گیا تھا۔ یہ اسکول سکھ برادری کے مطالبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی سینئر رہنما محمد اشرف زرعی کے پہلے یوم شہادت کے موقع پر آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی اپیل مختلف حریت تنظیموں کی جانب سے کی گئی ہے، جس کا مقصد شہید حریت رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنا اور شہداء کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ حریت تنظیموں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے متحد رہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف زرعی نے جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کئی اشہر تک جدوجہد کی اور وہ گزشتہ سال 5 مئی کو بھارتی قید میں انتقال کر گئے تھے۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود انہیں ادھمپور کی جیل میں علاج معالجے کی کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سینئر حریت رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف زرعی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ اشرف زرعی کی شہادت ناقابل تلافی نقصان ہے، ان کی قربانیاں فراموش نہیں کی جائیں گی اور ان کا مشن ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ امریکہ نے انسدادی دہشت گردی اور سرحدی نگرانی سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ترجمان نے کراچی یونیورسٹی میں دہشت گرد حملے کی ایک مرتبہ پھر مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کہیں بھی دہشت گرد حملہ انسانیت کے خلاف شدید گھناؤنا جرم ہے۔ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ اسمبلی میں مقامی کونسلز کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ برطانیہ بھر کی 140 کونسلز میں 4350 نشستوں، جبکہ اسکاٹ لینڈ کی 32 اور ویلز کی 22 کونسل کی تمام نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ شمالی آئرلینڈ میں رائے دہندگان مقامی پارلیمنٹ کی 90 نشستوں کے لیے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ اسٹیشن مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے بند ہوں گے۔ روس نے یوکرین کے شہر ماریوپول میں محاصرہ شدہ اسٹیل پلانٹ میں آج سے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد وہاں سے شہریوں کا انخلا یقینی بنانا ہے۔ قومی ہاکی ٹیم یورپ کا 15 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد آج وطن واپس پہنچ رہی ہے۔ اپنے غیر ملکی دورے میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اسپین، بیلجیم اور نیدرلینڈ کے خلاف میچ کھیلے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 34، کوئٹہ 28، گلگت 29، مری 22 اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, लेह, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग और शोपियां में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने, तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि जम्मू में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया दर्ज हरारत श्रीनगर, पुलवामा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 34, लेह 17, अनंतनाग 12 और बारामूला में 19 और शोपियां 18 डिग्री सेंटीग्रेड। खास खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान में सैलाब से हलाकतों और नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। पिंडी इंतजामिया ने मरीख का रुख करने वाले सियाहों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। और अमेरिका ने इंसदादे, दहशतगर्दी और सरहदी सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gv.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।